اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم دیکھ رہے تھے کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہے تھے۔ اب مکہ مشرکین نے معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے۔ صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے۔ صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا انتظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے وہ اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلا پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیک کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلا اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے اس کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اور بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء عظام میں اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکی کار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ وہ اعمال یہ تھے، انہوں نے اپنے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور اس طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے،
کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال اور اسباب، غرض جس سے ہو سکتا تھا نظر کر دیتے۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ ان احسانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے، ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1-2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ، دور و نزدیک یعنی ہر جگہ سے لوگ حاضر ہوتے اور اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کے تحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ما سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری، انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ آج ہم یہی ختم کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون سی باتیں تھیں اور اس کی اور کیا کیا دلیلیں دیتے تھے اور ان کو کیسے پھر ختم کیا جا سکتا تھا اور کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔